بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ. ناظرین، اب تک یہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ میئر کراچی کون ہوگا، ڈپٹی میئر کراچی کون ہوگا. ابھی تو نتائج پر اور نشستوں کی چھینا جھپٹی کی جو ہے وہ لڑائی جاری ہے. گو کہ الیکشن کمیشن نے جو حتمی نتائج جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں، اور اس کے مطابق ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نشستیں اور کچھ کم نشستیں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا نمبر پی ٹی آئی کا ہے. لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے آج احتجاج بھی کیا ہے اور دھرنا بھی دیا، اور اس کے نتیجے میں کچھ نشستیں انہیں جو گزشتہ روز تو مل گئی تھی، بعض جگہ جہاں دوبارہ گنتی ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کراچی کے لیے کس کے نام سامنے آتے ہیں. ابھی یہ طے ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا میئر لانے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یا جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی ایسا اتحاد ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ممکن ہے کہیں سے کوئی پریشر ہو یا جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی ڈپٹی میئر پہ راضی ہو جائے اور میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہی ہو. لیکن ماضی میں یہ ہو چکا ہے. جب عبدالستار افغانی صاحب کراچی کے میئر بنے تھے تو عمر یوسف ڈیڈا جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے ڈپٹی میئر تھے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی وہ اتنی نشستیں نہیں ملی تھیں جتنی نشستیں اس دفعہ ملی ہیں. اچھا، اس دفعہ جو نشستیں ملی ہیں تو ظاہر ہے اصل جو پہلوان ہے وہ تو اکھاڑے سے ہی باہر تھا. اصل ایم کیو ایم جو تھی وہ ظاہر ہے کہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہی تھی، اور جو گراؤنڈ پہ ایم کیو ایم تھی انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، دستبرداری کی. اب ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ دستبرداری تو ظاہر ہے کہ کسی کے حق میں ہوتی ہے، اور جن کے حق میں انہوں نے دستبرداری کی تھی وہ آ گئے، یعنی پیپلز پارٹی آ گئی اور جماعت اسلامی آ گئی، ان کے لیے میدان خالی تھا. اب وسیم اختر صاحب نے بڑی جو آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی یعنی لفظ دستبرداری استعمال کیا ہے کہ ہماری کامیاب دستبرداری جو ہے اس پر ہم عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، جو وسیم اختر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ جو کامیاب دستبرداری کو اپنی فتح قرار دیا ہے، اور سپریم کورٹ سے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ بلدیاتی الیکشن پر از خود نوٹس لے. تو اب پتہ نہیں سپریم کورٹ کے پاس اتنا کہاں وقت ہے، اس کے پاس اور بہت سے اہم مسائل ہیں، اور وہاں جو چل رہا ہے جو کچھ پنجاب میں اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں جہاں ان کو فوری نوٹس لینا ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ کارروائی کرنی ہوتی ہے. وہ آپ کے علم میں کراچی کے حوالے سے کسی کو کہاں کوئی دلچسپی یا کس کے پاس کہاں ٹائم ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ سے آپ مطالبہ کرنے کی بجائے اگر آپ خود سپریم کورٹ چلے جائیں، یعنی یہ کیوں نہیں یہ کرتے یہ ہمت کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے، وسیم اختر صاحب نے کہا ہے سپریم کورٹ سے کہا از خود نوٹس، اگر وہ از خود نوٹس نہیں لے رہی ہے تو آپ چیلنج کر دیں اس الیکشن کو، اور ان الیکشن کو کالعدم قرار کروائیں. جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، جو نتائج جس طرح کے آئے ہیں، تو اور آپ کی بات، آپ اتنے بڑے اسٹیک ہولڈر تھے، آپ کو اگر الیکشن سے یا تو آپ کی مرضی سے دور رکھا گیا ہے، آپ کو ٹیکنیکل ناٹ آؤٹ کیا گیا، آپ کی مرضی سے کیا گیا ہے، اور اگر مرضی سے نہیں کیا گیا، واقعی آپ کے ساتھ کوئی ظلم کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو آپ سپریم کورٹ میں جائیں اور یہ ان الیکشن کو چیلنج کریں آپ، اور اس الیکشن کو کالعدم قرار دلوائیں. تو لیکن وہ اب بھی ان میں اتنی ہمت نہیں ہے یا اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ بائیکاٹ کو بائیکاٹ کہہ سکیں، کیونکہ اگر وہ بائیکاٹ کہیں گے تو وہ قائد متحدہ کے کھاتے میں چلا جائے گا. تو وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب دستبرداری. تو دستبرداری سے تو اچھا، پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور جس کے نتیجے میں کراچی کے عوام نے یہ تینوں جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا. دیکھیے، ایک لحاظ سے تو یہ بات اس لیے درست ہے کہ جتنے ووٹ انہیں ملنے چاہیے تھے، جتنے ووٹ پڑنے چاہیے تھے، کم از کم 50%، 40% اتنے تو ووٹ ہوتے تو یہ الیکشن جو ہے وہ ایک منصفانہ شفاف الیکشن کرائے جاتے کہ جس میں سب کو موقع دیا جاتا الیکشن لڑے، جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں کراچی کی جماعتیں، تو تب یہ بات سامنے آتی. لیکن اب وسیم اختر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا تو جو ہے وہ دستبرداری جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور عوام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.
تو دستبرداری بالکل کامیاب ہوئی. اس کے نتیجے میں آپ جن کے حق میں دستبردار ہوئے، جن کو آپ نے راستہ چھوڑا، وہ آ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم آئندہ کیا کرے گی. اس کے پاس کرنے کو ہے کیا، سوائے وہ جو آج کی پریس کانفرنس بھی وسیم اختر صاحب کی، اور اس کے بعد بھی جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف، کہ وہ اور کیا کرے. وہ کوئی نہ کوئی جواز پیش کرے کہ جی لوگ ہماری وجہ سے نہیں نکلے، اچھا جی جو لوگ آ گئے وہ ان کو عوام نے مسترد کر دیا. بھائی اب وہ تو آ گئے اور وہ بلدیہ میں جو ہے وہ حکومت سازی کر رہے ہیں، اور آئندہ چند روز میں جو وہ صورتحال واضح ہو جائے گی. اب ہم بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اگر کوئی میئر کا کینڈیڈیٹ ہوا تو وہ کون ہوگا. جو زیادہ فیوریٹ کہا جا رہا ہے وہ ہے نجمی عالم صاحب. نجمی عالم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بہت سینئر کارکن ہیں، اور بڑے اہم ان کا مطلب ہے کراچی کی پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے ہمیشہ ایک کردار رہا ہے. اور وہ کلفٹن کے اس علاقے سے ہمیشہ ایم پی اے کا الیکشن لڑتے رہے. گو کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے کبھی بھی ایم پی اے کے الیکشن پہ، لیکن ان کو اچھے خاصے ووٹ ضرور پڑتے رہے. لیکن حیرت انگیز طور پر اس کلفٹن کے علاقے سے پی ٹی آئی کے جو کامیاب ہونے والے تھے، خرم شیر زمان صاحب جو ایم پی ہیں اس وقت بھی، انہوں نے وہاں سے یو سی کا الیکشن لڑا. اور بتایا جاتا ہے کہ خرم شیر زمان جو ہیں وہ میئر کراچی کے امیدوار بھی تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ اپنی یو سی سے نہیں جیت سکے. تو اب یہ بڑا شکوک و شبہات جو تھے 2018 کے الیکشن میں کہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ جو ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کیسے منتخب ہو گئے، اور اس وقت خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یقین نہیں آیا تھا، بلکہ کئی مہینے سال تک یقین نہیں آیا تھا. بعض کو تو آج تک یقین نہیں آیا کہ وہ ایم این اے ایم پی اے بن چکے ہیں، کیونکہ وہ تو جو پولنگ اس دن ہوئی تھی جو 2018 کے الیکشن میں جو حالات تھے، تو وہ تو گھر جا کے سو گئے تھے. اور بعد میں 48 گھنٹے بعد جب رزلٹ آئے تو ان کو جب پتہ چلا تو انہیں یقین نہیں آیا. تو بہرحال بات ہم کر رہے تھے نجمی عالم کی، خرم شیر زمان کی. تو نجمی عالم نے اپنے ہی علاقے کے ایم پی اے خرم شیر زمان کو یو سی کے الیکشن میں ہرا دیا. وہ خرم شیر زمان جو پی ٹی آئی کی طرف سے میئر کے امیدوار تھے. تو اب چونکہ جتنے بھی لوگ اس وقت منتخب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی سینئر پیپلز پارٹی کا ہے کارکن اور اردو بولنے والا تو وہ ہے نجمی عالم. تو فیوریٹ تو نجمی عالم ہی ہے، لیکن ہو کچھ بھی سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے بھی معاملات بالکل الگ ہیں. تو وہ اگر کوئی قانون میں آئین میں کوئی گنجائش ہوتی ہے کہ باہر سے اگر کوئی لایا جا سکتا ہے جو کوئی یو سی چیئرمین منتخب نہ ہوا ہو، تو ممکن ہے وہ کوئی ایسی گنجائش نکالیں، گنجائش پیدا کریں اگر کسی اور کو لانا ہو. ورنہ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی سے اتحاد کرنے کو تو تیار ہے. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ابھی کچھ عرصے قبل ہی جب انہوں نے دھرنا دیا تھا چیف منسٹر ہاؤس پہ، تو جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ ادارہ نور گئے تھے. تو ایک جانب تو زیادہ تر امکان یہ پایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں میئر، چونکہ اب تک جو زیادہ سیٹیں ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کی ہے، تو میئر پیپلز پارٹی کا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ڈپٹی میئر اور اس میں جو باقی چیئرمینز ہوتے ہیں وہ جو ہے جماعت اسلامی کے ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے کیوں نہیں اتحاد کر رہی، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مشروط اتحاد کے لیے کہا ہے. پی ٹی آئی نے غیر مشروط نہیں کہا، جو بیان آیا فردوس شمیم نقوی صاحب کا. اب وہ مشروط اتحاد کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں کون سی شرائط عائد کرے گی پی ٹی آئی. یقیناً کوئی جو جوڑ توڑ ہوتا ہے، جو بارگیننگ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن اگر پی ٹی آئی جماعت اسلامی کا اتحاد ہوتا ہے، میئر ڈپٹی میئر آتا ہے، تو حکومت سندھ انہیں اس انداز میں وہ اختیارات، وہ وسائل، وہ فنڈز دے گی جو دینے چاہیے. چونکہ دونوں، پی ٹی آئی تو خیر بدترین مخالف ہے ظاہر ہے، اور پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ جس طرح دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی شہر کراچی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، عمران خان صاحب کا ہے، تو وہ تو اس میں بری طرح انہیں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اب اگر چونکہ وسائل سارے حکومت سندھ کے پاس ہیں، فنڈز سارے حکومت سندھ کو دینے، اور جو شہری اور بلدیاتی ادارے ہیں وہ بھی حکومت سندھ کے ماتحت ہیں. اب اگر جماعت اسلامی تنہا آ بھی گئی
تو کیسے کام کرے گی؟ وسائل تو پیپلز پارٹی سے حکومت سے ہی لینے، فنڈ لینے، اختیارات لینے. تو یہ جب ایم کیو ایم نہیں لے سکی تو جماعت اسلامی کیسے لے پائے گی؟ اور پی ٹی آئی کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اور جماعت اسلامی بھی ظاہر ہے ان حالات میں بجائے پی ٹی آئی کے وہ اس بات کی کوشش کرے گی کہ وہ اس کا اتحاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، لیکن جماعت اسلامی آخر وقت تک اس کوشش میں ہے کہ چند نشستیں جہاں انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے رزلٹ کو، وہ ان کے حق میں آ جائیں، تاکہ ان کی نشستیں جو ہیں یا تو پی ٹی آئی یا تو پیپلز پارٹی کے برابر ہو جائیں یا پیپلز پارٹی سے زیادہ ہو جائیں. تو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نتائج تو آ چکے ہیں. اب ان کا جو احتجاج اور دھرنا اور اس کے نتیجے میں جتنی ان کو مل سکتی تھی زیادہ سے زیادہ وہ نشستیں اب تک مل چکی ہیں. بہرحال اتحاد ہوتا ہوا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا نظر آ رہا ہے. اور لیکن پی ٹی آئی جو ہے ایک بھرپور اپوزیشن جماعت کے طور پر بلدیہ عظمی کراچی کی کونسل میں موجود ہوگی. تو اب اس صورت میں جب جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی کی بلدیات میں جو ہے وہ منتخب ہو کر آ گئی ہیں بلکہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی میئر ڈپٹی میئر بنے گا اس میں ان کا حصہ ہوگا، ان کی انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے سے ہوگی. لیکن اب ایم کیو ایم کہاں جائے گی؟ وہ ایم کیو ایم جو اپنے آپ کو کراچی کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر سمجھتی تھی. دیکھیے ایم کیو ایم نے 2018 کے الیکشن میں جب پی ٹی آئی کو نشستیں دلائی گئیں تو جس پارٹی نے ان کی نشستیں چھینی تھی اسی سے اتحاد کیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو آپ کے گھر میں ڈاکہ مارے آپ اسی ڈاکو سے جو ہے وہ مل جائیں اور اسی ڈاکو کے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیں. لیکن چونکہ ان کو مراعات چاہیے تھی، وزارتیں چاہیے تھی، سرکاری وسائل اور پروٹوکول چاہیے تھا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی جو سندھ حکومت میں تھی اس سے اتحاد کرتے، انہوں نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے بڑا ایک رد عمل پایا جاتا تھا کراچی اور حیدرآباد کے عوام کے اندر. تو وہ اس لیے انہوں نے اتحاد بھی نہیں کیا اور جو مراعاتیں حاصل کرنی تھی وہ. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں جانے سے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا. اب پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ ایم کیو ایم پھر پینگے بڑھائے ہوئے اندرون خانہ اتحاد ہے. اور اب تو یعنی اس نے اگر نام لیا ہے تو یہ لیا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے خلاف بات کی ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی تو خود کہہ چکی، زرداری صاحب بھی کہہ چکے کہ ہمارے اتحادی ہیں اور رہیں گے. اور انہوں نے آخر وقت تک انہیں پیپلز پارٹی نے، سندھ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کی. اور ایم کیو ایم نے ابھی تک پیپلز پارٹی کے خلاف اس حوالے سے کوئی بیان بازی نہیں کی ہے، اور نہ ہی مسلم لیگ نون کے خلاف کچھ، کیونکہ وہ حکومت کا نون میں حصہ ہے، وفاق میں نون لیگ کی حکومت کا. اور سندھ میں بھی بغیر یعنی یہ خاموش اتحاد ہے، اور جو مراعاتیں ہیں اور جو معاملات ہیں وہ ظاہر نہیں ہے لیکن باطن میں سب کچھ ہے. تو اب پیپلز پارٹی، اب ایم کیو ایم کا جو رول ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کراچی کی سیاست کے اندر. اب ایم کیو ایم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو بلدیہ کراچی کی سیاست ہے، جو اصل سیاست ہے، شہری سیاست ہے، اس سے تو ایم کیو ایم باہر ہو چکی ہے. اب اگر یہ سسٹم 4 سال چلنا ہے تو ایم کیو ایم کو 4 سال تک انتظار کرنا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اصل ایم کیو ایم ہے، قائد متحدہ الطاف حسین جس کے بانی اور قائد ہیں، انہوں نے جو بھرپور بائیکاٹ کیا، اور وہ جو بائیکاٹ کا ایک جشن فتح بھی منا رہے ہیں ان کے لوگ سوشل میڈیا پر ہی صحیح یا آپس میں بھی یہاں ایک دوسرے سے کہ چلے جی. تو اب اس بائیکاٹ، وہ جو دباؤ پڑا ہے، حکومت پہ بھی دباؤ پڑا ہے، اداروں پر بھی دباؤ پڑا ہے، پوری دنیا کو بھی پتہ چلا ہے کہ ووٹنگ جو ہے وہ کس طرح ہوئی ہے، اور اس کے ووٹنگ کا کیا وہ رہا ہے، کتنے ووٹ پڑے ہیں. تو یہ یقیناً اس کا اثر تو ہوگا. اب اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم، جو اصل ایم کیو ایم ہے، اس کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا، یا یہ معاملہ ایسا ہی چلتا رہے گا. تو جو ایم کیو ایم، اصل ایم کیو ایم ہے، ان کی جو ابھی تک کی جو اس طرح سے ایک بائیکاٹ کے بعد جو ایک خاموشی ہے، وہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے کی بھی دعوت نہیں دے رہے ہیں، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی گم و گم کی کیفیت میں ہیں. تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو کوئی ایسے معاملات ضرور مطلب کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت کے ہو رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اصل ایم کیو ایم جو ہیں انہوں نے کسی اپنے بہت
بڑے رد عمل کا اظہار نہیں کر رہی ہے. پھر عدالتوں میں کیسز بھی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جو 12 جنوری کو جو ایک کیس تھا الطاف حسین صاحب کے NIC کے حوالے سے, اس کی ایک سماعت ہوئی اور اس میں مزید جو ہے ان کو مارچ کی جو ہے وہ ڈیٹ دی گئی ہے. تو یہ بھی ڈیلے ٹیکٹس ہی ہو رہی ہیں غالباً اس حوالے سے. اور ایک اور کیس کی بھی سماعت ہونی ہے سندھ ہائی کورٹ کا, جو ہے الطاف حسین صاحب کو پر پابندی ہٹنے کا جو ان کی تقریر اور تصویر پر ہے, اس کی سماعت بھی ہونی ہے. اور ایک جو لندن کی جائیدادیں ہیں, وہ جو زیر سماعت ہے لندن میں کیس, اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ 25 اور 26 جنوری کو اس کی تاریخ ہے. تو یہ جنوری کا مہینہ اس اعتبار سے ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا اہم ہے. اب الیکشن ہو چکے ہیں, MQM گو کہ ابھی تک سیاست سے باہر ہے, بلکہ اب تو جو گراؤنڈ پہ MQM تھی وہ بھی سیاست, کراچی کی سیاست سے, شہری سیاست سے کم از کم باہر ہو چکی ہے. اور اب یہاں جو گراؤنڈ پہ MQM ہے, MQM پاکستان بہادرآباد, اس کے بعد اب سیاست کرنے کے لیے سوائے بیان بازی کے کچھ رہا نہیں ہے. بس وہ اپنی جو سرکاری مراحت ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, جو پروٹوکول ہیں, وہ صرف جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں وہ. اور جو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ساتھ جو ان کے اندرون خانہ معاملات ہیں, جو بڑے اہم جو لوگ ہیں رابطہ کمیٹی کے, ان کے سارے کام چونکہ ہو جاتے ہیں ایک ٹیلی فون کے اوپر ہو جاتے ہیں. یہ حکومت سندھ نے ظاہر ہے کہ ان کو کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو, افسران کو, اور سب جانتے ہیں کہ بھئی ان کے تو وہ ان کا کہیں کام کوئی رک نہیں رہا ہے. لہذا انہیں اب لوگوں کے لیے سیاست کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے لیے تو اب ایک چھوٹا موٹا کوئی بیان دے دیا, جو پریس کانفرنس کر لی, وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف, یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا میئر کون ہوتا ہے, حافظ نعیم الرحمان ہوتے ہیں یا نجمی عالم ہوتے ہیں. اور ڈپٹی میئر کے لیے ابھی تک کسی نام پر, پہلے تو میئر کا فیصلہ ہونا ہے, اس کے بعد ہونا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں وہ بھی ہونے ہیں. اور اس ڈسٹرکٹ چیئرمین میں کم از کم یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے, اور ایک تو اور جو ڈسٹرکٹ ہیں جہاں جماعت اسلامی نے MQM کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فائدہ ان کو جماعت اسلامی کو ملا ہے, ووٹ جتنے بھی ملے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہی ہیں, تو وہاں ان ڈسٹرکٹ میں جماعت اسلامی کا چیئرمین اور وائس چیئرمین یقیناً آ جائے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سندھ جس کے پاس سارے وسائل ہیں, وہ اور وہ جو رونا ہے اختیارات کا اور وسائل کا, فنڈز کا, وہ یہ نئے لوگ آنے والے بھی 4 سال تک یہی رونا روتے رہیں گے اگر وہ آ گئے بلدیات میں, یا کوئی وہ عوام کا کوئی مسئلہ بھی حل کر پائیں گے. کیونکہ جس طرح کا نظام, بلدیاتی نظام اس وقت موجود ہے, اس نظام میں تو عوام کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور ہاں, جن کو عہدے مل جائیں گے ان کو ظاہر ہے کہ سرکاری پروٹوکول, مراحت اور بہت کچھ مل جائے گا. لیکن جس طرح وسیم اختر صاحب میئر کراچی تھے اور 4 سال تک وہ اختیارات کا رونا روتے رہے, لگتا ہے کہ آئندہ 4 سال بھی جو ہے کراچی کے لوگوں کو محرومیوں کا اور ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اگر ان کی جو اصل جو بینڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے ان کو اگر اجازت نہ ملی تو وہ اسی طرح محرومیوں کا اور ناانصافیوں کا شکار رہیں گے. تو ناظرین, یہ ہماری آج کی گفتگو ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک TV HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں.